بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شروع کروں گا آج کا ولاگ۔ دراصل آج کا ولاگ میرے بھائی پاکستان سے نئے آتے ہیں یا جو نئے آنے چاہتے ہیں، پاکستان سے آنا چاہتے ہیں، ان کے اور یہاں کے حالات کے بارے میں بات کروں گا آج۔ بیسیکلی ہم لوگ پاکستان سے جب آتے ہیں تو ہم 20-25 لاکھ روپیہ بھر کے آتے ہیں یہاں پہ۔ جس طرح بھی آتے ہیں ہم یہاں پہنچ جاتے ہیں، تو یہاں آتے ہی سب سے پہلے ہماری پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم جاب کریں۔ ٹھیک ہے، وہ سب کا ہوتا ہے کہ یار جاب جو نا وہ ضروری ہے، جاب ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، جاب تو ہونی چاہیے، اس کے بغیر تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ بیسیکلی یہ تو ٹھیک بات ہے، لیکن جب یہاں ہم آ جاتے ہیں سب سے پہلے تو ہم آگے یہاں پہ اپنی جو آگے سیاسی پناہ کی درخواست دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو آگے اس کا پروسیجر شروع ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ہمیں ایک جگہ پہ بھیج دیتے ہیں، یعنی ضلع ہم جسے کہتے ہیں، جہاں پہ اور جن آنے والے نئے والوں کو مطلب رہنے کی جگہ مل جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کو کھانے پینے کا سارا سامان وغیرہ ہر چیز پرائیویٹ کا دے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جلد سے جلد نہ کوئی جاب کریں، لیکن ہمارے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، کچھ نہیں ہم سیکھ کے آئے ہوتے۔ ہم جلدی سے بس وہاں سے نکل نہیں کرتے ہیں کہ بس ہم جلدی یورپ پہنچ جائیں گے، اور جاتے ہی ہم نا ڈالر کمانے یا جو بھی ہم کمانا شروع کر دیں گے، اور بس ہم نا دنوں میں امیر ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں کے بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہاں آتے ہی آپ کو جاب مل نہیں جاتی، اس کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے انسان کو۔ اور جس کے پاس کوئی ہنر ہی نہیں ہے، جیسے ہم آ جاتے ہیں ہمارے پاس کوئی ہنر ہی نہیں ہے، تو ہمیں تو زیرو سے شروع کرنا پڑتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر ریزن یہ بنتا ہے میں وہ کھانے کو تو دیتے ہیں پیسے، ان میں تو ہم اپنا تو گزارا کر لیتے ہیں، لیکن جب پیچھے جنہوں نے اتنی امیدیں لگا کے بھیجا ہوتا ہے، تو پھر جب ان کو نہیں جاتے تو پھر ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے تو بہت مشکلوں سے بھیجا ہوتا ہے یہاں پہ۔ تو سب سے پہلے یہاں آنے سے پہلے فرسٹ بات یہ ہے میری کرنے کی مین، کہ یہاں آنے سے پہلے آپ نے ایک ذہن بنا لیا کہ میں نے یورپ جانا ہے، کسی کنٹری میں، وہ کوئی بھی کنٹری ہو، تو کوشش یہ کریں کہ آپ نے پروسیجر شروع کر دیا وہاں جانے کا۔ جتنا ٹائم آپ کے پاس ہے وہاں کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سیکھیں، وہاں سے سیکھ کے آئیں کچھ بھی۔ ایک مثال کے طور پہ آپ گاڑیوں کا کام یعنی کہ سیکھ لیتے ہیں، اس میں مختلف یعنی اس کے کام ہوتے ہیں، جیسے گاڑی کی وائرنگ ہوتی ہے، یا ڈینٹنگ مینٹنگ کا کام ہے، یا انجن کا کام ہے، یا اور کوئی کام ہے، کچھ ہنر لازمی آپ سیکھ کے آئیں۔ یہ نہیں ہے سیکھ سکتے تو یہاں کوئی اور ہنر آپ سیکھ لیں جو جلدی آپ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ میں جلدی ٹائم میں سیکھ لوں گا، جیسے کوئی بجلی کا کام وغیرہ جو ہوتا ہے، الیکٹرانک بجلی وغیرہ کا کرنے کا کام کو وہ سیکھ لیں، یا پھر یہاں پہ کیا کہتے ہیں آپ، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یا تو کوئی مکینک کا کام سیکھا ہے، یا کوئی بجلی وغیرہ کا ہو، یا کوئی پینٹ کرنے کا، تو خیر وہ تو بندہ یہاں بھی سیکھ لیتا ہے، وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم کچھ نہ کچھ ہنر ضرور بندے کے پاس ہونا چاہیے یہاں آنے سے پہلے، تاکہ آپ کو آتے ہی کوئی اچھی سی جاب مل جائے۔ اور دوسرا لینگویج، یہاں آ کے لینگویج جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بہت مشکل ہے یہاں پہ۔ ظاہر ہے جب نیا بندہ آتا ہے لینگویج آتے تو بندہ سیکھ نہیں لیتا، لیکن کوشش یہ کرے آگے بندہ تھوڑا یہاں پہ لینگویج وہ فری سکھاتے ہیں نئے آنے والوں کو، سب کو موقع دیتے ہیں کہ آپ مطلب لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی آپ کو جو نا وہ جیب سے مطلب خود ہی وہ سارا انتظام کرتے ہیں، پیسے بھی خود ہی پے کرتے ہیں آپ، تو ہم لوگوں کو آگے یہ
چیز بھی ساتھ سیکھنی چاہیے. ہم یہ چیز سیکھنے کی بجائے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے کوئی پہلے کام کر لیں, لینگویج کی دیکھی جائے گی, بعد میں سیکھتے رہیں گے ہم آہستہ آہستہ, یا ہم جہاں کام کریں وہاں سیکھ لیں گے. تو وہ چیز جو ہے نا ہم کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں, پھر ہم کام میں ڈوب جاتے ہیں. کام وہ لینگویج کا جو معاملہ ہے نا وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں کام تو وہی ملیں گے, ہنر نہیں ہے ہمارے پاس, ہمیں کام تو وہی ملیں گے نا, کسی ریسٹورینٹ وغیرہ میں برتن وغیرہ دھونے کا یا کوئی پیزے کا, اس طرح کے کام ہی ملیں گے. تو وہ جتنے یہاں کام کرنے والے ہیں وہ سارے اپنے کنٹری کے ہوتے ہیں, تو وہاں آپ اپنی زبان ہی بولیں گے. تو لینگویج کہاں سے سیکھیں گے آپ نے وہ کام تو کرنا نہیں, آپ نے آگے مطلب کرنے کی آگے بڑھنے کی کوشش تو کرنی ہے نا آپ نے یہ تو نہیں کرنا کہ نہیں بس میں نے اب یہاں ہی رہنا ہے, یہی کرنا ہے. ہر انسان کا اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے, انسان سوچتا ہے کہ یار چلو فی الحال میں یہ کرتا ہوں, ساتھ لینگویج سیکھتا ہوں, اور مزید پھر آگے میں جو ہے وہ کوئی اچھی جاب ڈھونڈوں گا. تو یہ چیزیں مین ہیں یہاں پہ کہ جب بھی آپ آنے کا سوچیں. اب فی الحال تو حالات اس طرح کے ہو گئے یہاں پہ کہ یہاں پہ آنا, اب میرا خیال ہے شاید کسی کو بری لگے یہ بات, کیونکہ اب مشکل ہے, حالات اس طرح کے پہلے جیسے نہیں رہے. اب یہاں پہ بھی حالات بہت زیادہ ٹف ہو گئے ہیں, جاب بھی اتنی آسانی سے نہیں یہاں ملتی, اور دوسرا بغیر لینگویج کے آپ کو جاب جو ہے نا وہ بھی اچھی نہیں ملتی. اور پہلے والے حالات بھی نہیں رہے اتنی جلدی. یہاں اسائلم جو ہے نا وہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوتی آپ کو اتنی جلدی, یہاں کے ریزیڈنٹی اتنی جلدی, مطلب یہاں کے پیپر اتنی جلدی نہیں ملتے. اس کے لیے بہت سے مشکلات ہیں. اب پہلے جیسا نہیں ہے, جو آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے آئے تھے لوگ, یا 20 سال پہلے لگا لیں, وہ پھر بھی بہتر تھا. لیکن اب حالات بہت زیادہ ٹف ہو چکے ہیں. تو میرا صرف اتنا ہی پیغام ہے, اتنا ہی صرف میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اگر وہاں سے آنے کا سوچتے ہیں نا, اول تو اگر آپ 20 لاکھ یا 15 یا 20 لاکھ لگا کے آتے ہیں تو اس سے بہتر نہیں ہے وہاں ہی کوئی اچھا سا بزنس کر لیں. یہ شاید میری کسی کو بات شاید سب کو سننے کو بری لگے, خود وہاں پہ ہے اور ہمیں مشورہ یہ دے رہا ہے. میں صرف ایک تجربے کی بنا پہ بات کر رہا ہوں. تو کیونکہ اب آج کے حالات دیکھ کے جو سچویشن یہاں پہ وہ دیکھ کے اسی حساب سے میں جو ہے نا وہ بات کر رہا ہوں. تو میرا صرف یہی کہنا ہے, یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ نے آنا ہی ہے بہرحال تو وہاں پہ بہت زیادہ خراب ہیں یہ مجھے پتہ ہے, لیکن اگر آپ نے آنا ہے تو کم سے کم کوئی نہ کوئی ہنر لازمی کچھ نہ کچھ سیکھیں. اور یہاں آتے ہی لینگویج ضرور سیکھیں. یہاں کے لینگویج آپ کسی کنٹری میں جاتے ہیں وہاں لینگویج لازمی سیکھیں, ساتھ ساتھ جاب بھی کریں, اور ساتھ ساتھ لینگویج بھی کورس بھی کریں, کیونکہ یہ فری کرواتے ہیں, اس کا کوئی پیسہ بھی یہ نہیں آپ سے لیتے. تو یہ اس موقع کو ضائع نہ جانے دیں. اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو میرا صرف آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اس بارے میں بتاؤں کہ یہاں پہ آ کے اب لینگویج جو ہے وہ سب سے مین جو ہے نا وہ آج کل جن لوگوں کی جو ہمارے یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں, لڑکے نوجوان آتے ہیں, زیادہ تر اب ان کو کیس نہیں ایکسیپٹ ہو رہی, ان کی اسائلم نہیں ہو رہی, اور ان کو واپس بھی کافی لوگوں کو انہوں نے ڈپورٹ کیا ہوا ہے. اس کی مین یہی ریزن ہے, ابھی قانون بھی ان کا آیا ہے کہ جنہوں نے لینگویج سیکھ لی اور ساتھ کام کر رہے ہیں نا ان کو وہ پیپر دے رہے ہیں, لیکن وہ بھی 8-7 سال جن کو ہو گئے ہیں. تو جن بھی بالکل نئے ہیں بیچارے, ان کے لیے تو بہت مشکل ہے بیچاروں کو. ان کو تو نہ وہ کام کرنے کی اجازت ملتی ہے یہاں پہ, تو وہ 200-250-300 جتنا ملتا ہے اس پہ وہ کس طرح اپنا سروائیو کریں گے, کس طرح اپنا خرچہ چلائیں گے, تو وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو میرا صرف اتنا ہی پیغام تھا سب کے لیے کہ اگر آپ آنا بھی چاہتے ہیں تو آئیں ضرور, لیکن کم سے کم وہاں سیکھ کے کچھ ہنر وغیرہ ضرور آئیں. ایسے آنا تو یہاں آ کے پھر بہت زیادہ اسٹرگل ہے, مشکل ہے. تو یہ تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ. اگر میرا ولاگ اچھا لگا تو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. سامنے گھر بن رہا ہے, اس کا شور ہو رہا ہے.